صدقہ ہے، ورنہ جو اعمال اس وقت یہ امت کر رہی ہے یہ سب گناہ پیچھے لوگ کرتے تھے، اللہ ان کو نقد عذاب دیتا اور ان کا نام و نشان مٹایا اور ان کی تباہی کے قصے ہمیں قرآن میں سنائے۔ ایک کیسی امت ہے کہ ان کے تمام گناہ اور ان کے لٹ جانے کے قصے آگے کہیں بیان نہیں ہوں گے، چونکہ قرآن ختم، وہی ختم نبوت کا تاج اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ اللہ نے رکھا، نہ کوئی کتاب آئے گی نہ تمہاری کوئی گناہ آئندہ کسی کو سنائے جائیں گے۔ کتنا پیار ہے اللہ کو اس امت کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود امت اس کے رسول سے دور، اس کی ذات سے نا آشنا، اس طرح ہم بیکار ہو گئے کہ ہم اپنے دین کو نہیں جانتے۔ بھائیو، اللہ کا واسطہ ہے، امت بن کے چلو اور نیک بن کے چلو۔ امت پہ جو حالات آئے ہیں، پوری دنیا پہ جو ایک وبا پھیلی ہے، ایک یہ اللہ کی طرف سے ایک جھٹکا تھا جھنجھوڑنے کا۔ دیکھو تمہارے ڈاکٹر عاجز، تمہاری حکومتیں عاجز، تمہارے بادشاہ عاجز آ گئے۔ ابھی تو چھوٹی سی بیماری کرونا آئی ہے اور تمہارے لاک ڈاؤن ہو چکے ہیں اور تم گھروں میں چلے گئے اور بیویوں سے دور ہو گئے اور بھائیوں سے دور ہو گئے، ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو۔ یہ تو چھوٹا سا ایک میری طرف سے الٹیمیٹم ہے، الارم بجا رہا ہوں کہ یہ بھی میں کر سکتا ہوں۔ ہندوستان میں تو بہت تباہی ہوئی اس بیماری میں۔ پھر دوسرا ناراضگی کا اسباب جو اللہ نے زہر کیے ہیں، فلسطین میں مسلمانوں پر جو ظلم و زیادتی ظالم اسرائیلی کر رہے ہیں، اس بات کی نشانی ہے کہ مسلمان اندر سے مر چکا ہے، ایمانی غیرت ختم ہو گئی۔ ہم میت ہیں، لاشیں ہیں، مردہ لاشیں ہیں، جو چلتی پھرتی لاشیں بن کر ہم گھوم پھر رہے ہیں۔ ورنہ مسلمان تو وہ تھا جن کے چہروں کو دیکھ کر باطل لرز جاتا تھا، کانپ جاتا تھا۔ ایک دور تھا افغانستان سے صحابہ کرام جزیہ وصول کرنے آتے تھے اور سوکھا جسم، پتلا چہرہ، پیٹ کے کمر کے ساتھ لگا ہوتا، جو کہ کمر رنگ پیلے، اور جب وہ جزیہ لینے کے لیے آتے تو وہاں کے سارے یہودی عیسائی فوراً جزیہ دے دیتے کہ ان کو رہائش کے لیے جزیہ دینا پڑتا تھا۔ اور جب صحابہ کے بعد ایک اور طبقہ آیا، رنگ سرخ، پیٹ بڑے بڑے موٹے تازے، جب وہ جزیہ وصول کرنے کے لیے آئے تو ان یہودا نصارہ نے کہا بھاگ جاؤ یہاں سے، تم کون سی چیزیں ہو؟ وہ لوگ ایسے تھے، ان کے چہرے پہ ایسا نور ہوتا تھا، سوکھے جسم ہوتے تھے، جب وہ ہمارے سامنے آتے تو ہم ان کے سامنے کانپنے لگ جاتے تھے۔ تم تو کھا کھا کے پلے پڑے ہو، جاؤ بھاگ جاؤ، کوئی جزیہ نہیں ہے۔ بھائیو، یہ تو میں پہلی میرے نبی کے صحابہ کے دور کے بعد کی دور کی بات کر رہا ہوں، قرون ثلاثہ کی بات کر رہا ہوں، قرون اولا نہیں، قرون ثلاثہ کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آج 15ویں صدی چل رہی ہے، امت بیچاری کہاں نیچے آ چکی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ کے نبی کی زندگی چھوڑنے پر اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے۔ انہیں پتہ نہیں ہے نماز چھوڑنے پر کتنی پکڑ ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ نماز لٹ رہی ہے اور میرا نقصان ہو رہا ہے، نماز جا رہی ہے، میں برباد ہو رہا ہوں۔ انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا، میں برباد ہو رہا ہوں، سچ نہیں بولتا ہوں، لٹ رہا ہوں، دھوکہ دے رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، جھوٹی قسم کھا رہا ہوں، گاہک کو آئے ہوئے گاہک کو ترازو اس کے ساتھ ٹیڑھا کر رہا ہوں، ناپ تول کی کمی کر رہا ہوں، میرے تاجر کو نہیں پتا، میرا ذمہ دار چند بلش زمین کے لیے ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے، روز کا اخبار بھرا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، یہ سب اندھیرے ہیں، واپس آ جاؤ۔ او کظلمات فی بحر اللجی یغشا موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا۔ یہ وہ اندھیرے ہیں جو تہ در تہ ہیں، مسلسل ہیں، پیہم ہیں۔ ان اندھیروں سے نکلنے کے لیے مجھے آپ کو، ساری دنیا کے انسانوں کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک افضل اکمل زندگی کو لینا ہوگا۔
اگر اس زندگی کو نہیں لیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے آئے ہوئے عذاب وہ ایک دو نہیں، پھر مسلسل جیسے تسبیح ٹوٹتی ہے کہ آیات متتابعات، جیسے تسبیح ٹوٹتی ہے اور تھک 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 دانے گرتے ہیں، ایسے ہی اللہ کی طرف سے پھر عذاب کے دہانے کھلے۔ باطل نے دیکھا کہ ان کی زندگی ہماری جیسی، ان کے عورتیں بے پرد ہو کر ہماری عورتوں جیسی، ان کے مردوں کے چہرے ہمارے جیسے، ان کا لباس ہمارا جیسا، اور یہ سب جانوروں کی طرح ہو چکے ہیں۔ اب ان کے اندر سے ایمان نہیں رہا، لہذا ان کی عزتیں بھی لوٹو، ان کے ملک بھی لوٹو، ان کے بچوں کو بھی مارو، ان کو تہس نہس کر دو۔ باطل کیوں اوپر آیا؟ کہ مسلمان نہ رہا، مسلمان لٹ گیا۔ ہائے میں کیا کروں؟ کون ہیں جنہوں نے زنا کے اڈے چلائے ہوئے ہیں؟ کون ہیں جن کی بیٹیاں بے پرد ہو کر بازاروں کی زینت بنی ہوئی ہیں؟ کون ہیں جن کی بیٹیاں یونیورسٹی میں جا پڑھی اور لڑکیاں لڑکے مل کے پڑھ رہے؟ کون ہیں جن کے سکولوں میں لڑکوں کو استانیاں پڑھا رہی ہیں، استاد نہیں پڑھا رہے؟ اب تو گورنمنٹ سکول میں بھی، پاکستان کے گورنمنٹ سکولوں میں بھی مرد اور عورتیں مل کے پڑھا رہی ہیں۔ ارے بھائیو، یہ سب اندھیرے ہیں، اسی لیے تو اللہ ناراض ہو چکا ہے۔ لہذا ساری مغرب کی تہذیب مسلمانوں نے اپنائی، انہوں نے آلات ہمیں دے دیے، اور وہی یہ موبائل ہے، اب تمہیں کیبل لگانے کی ضرورت نہیں، اب تمہیں ٹیلی ویژن لگانے کی ضرورت نہیں، آپ رات دی طریقی چاہ اپنے بسترے ظلم کیتے جاؤ، اپنے آپ لگے رہو، کسی کو پتہ نہیں۔ ہر جیب میں باطل نے یہ آلہ پہنچایا ہے اور ایمان کے جنازے نکالے ہیں۔ اب اس نے دیکھا کہ غیرت مر چکی ہے، اٹھاؤ ان کی بیٹیوں کو۔ عید مبارک کہی جا رہی تھی، ایک دن پہلے تو فلسطینیوں بیٹیوں پر زیادتی ہوئی، مسجد اقصی بیت المقدس پر ظلم و زیادتی کی گئی، اندر آگ جلائی گئی، تراویح پہ فیرن کر کے نمازیوں کو مارا گیا۔ کس بات کی عید مبارک؟ کس منہ سے مسلمان کہہ رہے تھے؟ میں رو رہا تھا عید کے دن کہ آج کتنے نادان ہیں، یہ عید مبارک کہتے ہیں۔ کاش انہیں پتہ ہوتا فلسطین کی بیٹی ہماری بیٹی ہے، وہ زمین جو موسیٰ علیہ السلام کی زمین، جو عیسیٰ علیہ السلام کی زمین، جو ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی زمین، جس زمین پر قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو پھر اتارے گا، وہ زمین جس مسجد میں کھڑے ہو کر میرے نبی نے سارے نبیوں کے امامت کرائی، وہ بیت المقدس جس کی طرف اللہ کا حکم آیا، 17 ماہ مسلمانوں نے اس کو قبلہ بنا کے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی، آج اس مسجد کو توڑا جا رہا ہے۔ ہائے باطل کی عمارتیں تو نہ ٹوٹیں، تمہاری مسجدیں گر گئیں اور مسلمان حکمران سو گئے، چند لوگ ہیں۔ کل میں ایک سن رہا تھا، ایک صحافی بتا رہا تھا کہ ایک فحاشہ اداکارہ جنوبی افریقہ کی، اس نے تو ٹویٹ میں اپنے میسج میں لکھا کہ یہ انسانیت پر ظلم ہے، اس ظلم کو مٹایا جائے۔ پر مسلمانوں نے کتنے تھے عید کے دن جنہوں نے ممبر پہ بیٹھ کے کسی کو دعوت دی ہو کہ بھائیو اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ صرف یہ نہیں ہے کہ اسرائیل والے مظلوم ہو چکے ہیں، اگر تم اپنی بیٹی کی عزت سمجھتے ہو تو وہ بھی میری بیٹی ہے، تمہیں بہن کی عزت نظر آتی ہے، وہ بھی تو ہماری بہنیں ہیں، تمہیں اپنے بچے پیارے رکھتے ہیں، ان کے جو بچے اٹھ رہے اور بم بلاسٹ میں مارے جا رہے ہیں، کیا وہ ہمارے بچے نہیں ہیں؟ کاش یہ احساس اندر زندہ ہوتا تو پھر ہم شاید کب کے سمر چکے ہوتے۔ بھائیو بس کرو، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ بتا رہا ہے تمہیں جو درد ملتا ہے، تمہیں جو تکلیف ملتی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وہ ظالم اپنی جگہ پر میں بھی تو مجرم ہوں، میں بھی تو ظالم ہوں کہ میں نے اللہ کو اپنے اعمال سے ناراض کیا ہوا ہے کہ برے اعمال، کاش میں نیک اعمال کر لیتا
اور زمین کے لیے خیر بن جاتا۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی جس نے توبہ نہیں کی 6 لاکھ کا مجمع کھڑا ہے، ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، 2 نبی